میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس کی حکمت، اس کی شان ہے کہ ہر نبی کو اس نے کچھ معجزے عطا کیے اور وہ اس دور کے مطابق ادا کیے، جیسی اس دور کی نیڈ تھی، جیسے اس دور کے تقاضے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو ویسے معجزات دیے۔ فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، میڈیکیشن کی دنیا کا ایک انقلاب آیا ہوا تھا، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے بڑے جناب نہ سمجھ آنے والی بیماریوں کے بھی علاج دریافت کر لیے۔ اب وہ دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ رب تعالیٰ نے انہیں کیا معجزہ عطا کیا، آپ دم کرتے تو کوڑ کے مرض والے ٹھیک ہو جاتے، آپ مادرزاد اندھوں، ڈاکٹری کی دنیا کے لوگ اگر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے کوئی چلتے چلتے نابینا ہو جائے، کسی آنکھ میں کوئی پرابلم ہو جائے، اب بہت سارے کیور آ گئے ہیں، مگر بائی برتھ جو اندھا ہو، مادرزاد اندھا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پر دم کرتے وہ آنکھ والا ہو جاتا۔ چلیں بھائی یہ تو دو علاج ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ بھی آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے ایک اور معجزہ جو ان تمام طبیبوں کے پاس جواب نہ تھا، اگر کوئی مر جاتا حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے اسے بھی زندہ فرما دیتے۔ اب یہ کنورژن ہوا کہ لوگ انہیں چھوڑ کر حق کو ماننے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، وہ جناب جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز موجود تھے اور طرح طرح کے وہ کمالات دکھاتے۔ اب لوگ ان میجیشینز کی پوجا کرنے لگے، انہیں فالو کرنے لگے۔ اب ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کی جو ان کا توڑ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے، باہر نکالتے، وہ ہاتھ اجیالا ہو جاتا۔ آپ کو عصا کے معجزے سے نوازا کہ وہ تمام جادوگروں کے سانپ جو تھے وہ سامنے آتے ہیں، اور بڑا طویل واقعہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ وہ تمام سانپوں کو نگل گیا اور تمام جادوگروں کا توڑ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب وہ عروج حاصل کیا اور لوگ آپ کے قریب آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور جو تھا وہ جناب اسٹون ایج کا دور تھا، اور لوگوں نے اس زمانے میں پہاڑوں کو تراشنے کا کام شروع کیا۔ ان کو یہ کمال حاصل تھا، جو مدنی چینل غور سے دیکھتے ہیں، ہم نے یہ ایک سلسلے کے اندر وہ کلپس بھی دکھائے کہ جو آج بھی آفٹر اپروکسیمیٹلی 5000 ایئرز گزر چکے ہیں، مدینہ منورہ سے 400-450 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی وہ مکانات موجود ہیں، اور اب اسے جو ہے وہ ونڈر آف دا ورلڈ بھی کریٹ کر دیا گیا ہے، ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پہاڑوں کے اندر انہوں نے مکانات بنائے تھے۔ اب کسی ایسے شخص کی ضرورت، کوئی ایسے کمال کی حاجت تھی کہ لوگ سمجھے کہ یہ ہم سے سپیریئر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے اپنی قوم میں گئے، انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں، اور وہ اونٹنی بھی گابن ہو، بعد میں بچہ بھی دے۔ کیسی فرمائش! مگر وہ اللہ کے نبی تھے۔ قرآن پاک میں، قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو گئی۔ پہاڑ سے مجسمے تو بنائے جا سکتے ہیں، مگر پتھر سے زندہ جان باہر آ جائے، یہ نبی کا معجزہ۔ اس اونٹنی نے پھر جناب بچہ بھی دیا۔ یہ الگ داستان ہے کہ اس قوم نے ان کی بات نہ مانی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ اب جناب آتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا دور ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے انبیاء پہلے گزرے سب کو جو جو معجزے عطا فرمائے، ان تمام معجزات کا مجموعہ میرے آقا کو عطا فرمائے۔ سردار الانبیاء تھے، اور صرف وہی نہیں بلکہ کچھ ایسی ایکسکلوسیوٹی، کچھ ایسی اسپیشلٹیز عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی کو عطا نہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ وہ آقا، اب اگر آقا علیہ السلام کے دور پر نظر دوڑائیں
پرٹیکولرلی وہ دور جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مبعوث کیے گئے، وہ دور عربوں کا دور تھا، اور عرب کے لوگ اس زمانے میں اپنی فصاحت و بلاغت کے بڑے جناب ماہر سمجھے جاتے، ان کی زبانوں کے مقابلے ہوتے، ان کے اشعار کے مقابلے ہوتے، ان کے جناب کمپٹیشن ہوتے، اور وہ اسی کو اپنا سب سے بڑا مانتے جو جناب کلم کی دنیا کا شہنشاہ، فصاحت اور بلاغت کی جناب وہ کمال پوزیشن پر ہوتا۔ کعبہ مشرفہ موجود تھا، اس کی دیوار پر لوگ اپنے کلام لگا کر جاتے، اور جب جس کا کلام اچھا ہوتا وہ ٹاپ 7 جس کو 7 معلقات بھی کہا جاتا ہے، وہ جناب کعبے کی دیواروں پر رہتے، باقی لوگ اپنے قصیدے لے جاتے، اور وہ ٹاپ جناب اس زمانے کے لوگ کہلاتے۔ یہ کلچر تھا۔ اب میرے آقا اس کلچر میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو وہ فصاحت و بلاغت سے نوازا، اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا کا ایک لقب امی بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا۔ شاعری جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب، اور پھر شاعری میں بھی فصاحت و بلاغت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام کمالات دنیا میں کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا، بلکہ رب نے سارے علوم براہ راست نبی پاک کو عطا فرمایا۔ اب اس میں بڑی حکمتیں لکھی علماء نے کہ یہ پیارے آقا نے کوئی اور ٹیچر کیوں نہیں اپنایا۔ جناب ٹیچر ایک ضروری شخصیت ہوتی ہے جو کسی کی نشو و نما، کسی کی جناب گروتھ میں کام کرتی ہے۔ میرے آقا امی کیوں ہیں، کیوں کوئی ٹیچر نہ بنا؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر ہوتا تو بعد والے ہو سکتا ہے کہتے کہ یہ ٹیچر کا فیضان ہے، کوئی کہتا استاد جو ہے وہ نبی سے بڑھ کر ہے، اس نے سکھایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ جناب نبی پاک کو استاد کا ادب کرنا، استاد کا ادب لکھا ہے۔ تو میرے آقا کسی کے آگے زانوئے تلمس طے نہ کریں، میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو تعلیم دے دی ہے، میرے آقا وہ ہیں جس سے سب کو فیض لینا ہے۔ تو یہ میرے رب کو گوارا نہ تھا، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو سارے علوم عطا کر دیے۔ اب فصاحت کا عالم کیا ہے، عاشقوں کے امام سے پوچھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ بہت سارے زبان والے موجود تھے نا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اسی معجزے پر مختصراً کچھ باتیں کروں گا، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ صرف اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب وہ دور فصحا کا تھا، وہ دور شاعری کا تھا، اس زمانے کا معجزہ تو نبی کو دیا گیا۔ میرا رب جانتا ہے کہ میرے نبی کی جو امت ہے وہ قیامت تک ہے، اور بڑی ماڈرنائز امت ہے، بڑی سائنٹیفک امت ہے، دنیا بھر کی انوینشنز اس امت میں ہونی ہیں، اس امت نے چاند پر بھی پہنچنا ہے، اس امت نے جناب میڈیا کا دور بھی پانا ہے، اس امت نے کنیکٹیوٹی کے ذریعے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دینا ہے۔ میرے رب کے علم میں یہ سب تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے جناب نبی کے پاس فصاحت تھی، میرے آقا کے پاس بڑا علم تھا، بہت سارے کمالات تھے، مگر سائنس کے آگے نبی کا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اللہ 1450 سال پہلے میرے رب نے میرے آقا کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ آج بھی سائنس حیران ہے، ارے سائنسدان چاند اور اب سنا ہے مریخ تک پہنچے تو جناب بڑے خوش نظر آتے ہیں، نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ۔ میرے آقا وہاں گئے جہاں کوئی جانے کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بادا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوا تیرا۔ میرے آقا رب کے پاس پہنچے، اور ٹائم مشین ایک خیالی تصور ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کا وقت رک جاتا ہے، گنڈی ہلتی رہی، بستر گرم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمانوں زمین، اللہ کی زیارت، مسجد اقصی، یہ ساری سیر کر کے آتے ہیں۔ علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ وقت کیسے رک گیا۔ بڑی پیاری بات عشق کی زبان میں جواب دیتے ہیں کہ جب جسم سے جان نکل جائے تو جسم رک جاتا ہے۔ میرے آقا ساری دنیا کی جان ہے، وہ رب کے پاس گئے، دنیا وہیں ٹھہر گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے کی دعوت کی
عطا ایسا کر حوصلہ یا